बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दी वॉच और मैं हूं उसामा तैयब। नाज़रीन, आपने फैसला जो है वो सुन लिया है। जो फैसला है वो भी मैं आपके सामने रखता हूं कि जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग है पंजाब असम्बली के जिसके तहत जो है वो हमदा शहबाज को दोबारा से बनाया गया था वज़ीर आला पंजाब, और ये उनको ट्रस्टी वज़ीर आला बनाया गया था, जबकि आइन के अंदर इस चीज़ की भी कोई चीज़ मौजूद नहीं है ऐसी ट्रस्टी वज़ीर आला की। फैसला उसका जो है वो कल शाम को महफूज करने की बात की गई। कल शाम भी रिजल्ट ना आया। आज सारा दिन वेट करते रहे, 5:45 बजे तक का टाइम दिया, 5:45 बजे भी रिजल्ट नहीं आया। रिजल्ट आया है तकरीबन 9 बजे के करीब, और उसका जो फैसला आया है उसके मुताबिक परवेज़ इलाही CM पंजाब होंगे। वज़ीर आला पंजाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के परवेज़ इलाही होंगे। ये फैसला जो डिले हुआ उसके बारे में भी काफ़ी ज़्यादा बातचीत की जा रही है कि शायद कोई प्रेशर था, शायद हुकूमत की जानिब से प्रेशर था। बाय द वे, एक जो अहम बात है वो ये है कि PDM ने इसका यानी कि हुकूमत और PDM एक ही बात है, PDM और हुकूमत जो है वो एक ही बात है। उसके अंदर जो है वो उन्होंने इनकार किया, बाइकआउट कर दिया उन्होंने। हमदा शहबाज की जानिब से बतौर वज़ीर आला की गई तमाम तकर्रियाँ उनको भी कलअदम करार दे दिया गया है। वो काबीना जिसने कल हलफ उठाया, उसमें इमरान नज़ीर थे, उसमें अज़मा बुखारी थी, उसमें दीगर लोग मौजूद थे जिन्होंने पंजाब की काबीना का हलफ उठाया, वज़रा ने हलफ उठाया, वो काबीना भी ख़त्म हो गई। और आज ही 11:30 बजे रात को परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला पंजाब का हलफ उठाएंगे। ये एक बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। आइन और कानून के मुताबिक अगर बात की जाए तो ये फैसला गलत नज़र नहीं आता। आइन और कानून के मुताबिक ये फैसला नज़र आता है। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली की रूलिंग को कलअदम करार दे दिया गया है। तलाल चौधरी कहते हैं कि हम आगे लेके जाएंगे मामले को, ये एकतरफा फैसला है, हमें सुना ही नहीं गया। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है उनकी जानिब से हमदा शहबाज के वोट 189, परवेज़ इलाही के वोट 186 हैं। ये फैसला सामने आया है। चौधरी वजाहत की परवेज़ इलाही की रिहाइशगाह पर आमद हुई है, उन्होंने उनको मुबारकबाद दी है। और असद उमर साहब ये कहते हैं कि अली जफर ने 3 बड़े केसेस जीत लिए हैं। गवर्नर पंजाब दस्तयाब ना हो तो सदर मुमलिकत वज़ीर आला से हलफ लें। आज ही हलफ लेने के ऊपर जोर दिया जा रहा है, यानी आज रात 11:30 बजे हलफ लेने की बात की जा रही है। इस वक्त आवाम जो है वो खुशियाँ मना रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर्स हैं वो खुशियाँ मना रहे हैं। हमदा शहबाज के अवामी मुफाद में लिए गए फैसले बरकरार रहेंगे। बाकी तमाम जो तकर्रियाँ उन्होंने की हैं वो तकर्रियाँ कलअदम करार दे दी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फैसला चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने तहरीर किया हुआ है। फुल कोर्ट बेंच का जो मुतालबा था हुकूमत की जानिब से उसको मुस्तरद कर दिया गया था। हम सियासी जदोजहद को अवाम की अदालत में लेकर आएंगे, ये तलाल चौधरी साहब का कहना है। अगर अवाम की अदालत की बात की जाए तो ज़िमनी इंतखाबात के अंदर हुकूमत होते हुए, 14 जमातों की हुकूमत होते हुए अवाम ने यकसर मुस्तरद कर दिया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को। डिप्टी स्पीकर की रोलिंग का कोई कानूनी जवाब नहीं था। ये फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। चौधरी परवेज़ इलाही पंजाब के वज़ीर आला हैं। हमदा शहबाज के हक में वोट 189 आए, जबकि परवेज़ इलाही के हक में 186 वोट आए। पंजाब काबीना भी कलअदम करार दे दी गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। इसके ऊपर जो है वो मरियम नवाज उनका ट्वीट आया है कि अवाम ये सवाल करती है कि एक ही तरह के 2 केसेस के अंदर मुख्तलिफ फैसले क्यों किए गए हैं। काफ़ी ज़्यादा हार्ड हिटिंग पे हैं इस वक्त। अगर मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बात करूं तो उनकी जानिब से जो ट्वीट्स आ रहे हैं, जो उनके बयानात आ रहे हैं, वो कोई हौसला अफजा बयानात नहीं हैं। जैसे कि तलाल चौधरी साहब कहते हैं कि एकतरफा फैसला दिया गया है, हमें सुना ही नहीं गया। और उधर से अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात की जाए तो उनके जो रहनुमा हैं वो ये कहते हैं कि ये आज साबित हो गया है कि पाकिस्तान की अदलिया आज़ाद है। इस फिक्रे पे मुझे बड़ा एतराज़ है। ये शाह अहमद कुरैशी साहब ने कहा है कि आपके हक में फैसला है तो अदलिया आज़ाद है, आपके खिलाफ फैसला है तो अदलिया पे आप वो लान तान करते हैं जिसकी शायद मिसाल नहीं मिलती। इस पे उन्होंने धमकाने की कोशिश की, ये भी शाह अहमद कुरैशी साहब ने किया है। तो हम सबको, चाहे हमारा ताल्लुक किसी भी जमात से, अपने इदारों के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए, अपने इदारों को
ساتھ لے کے چلنا چاہیے, اپنے اداروں کے فیصلوں کو لے کے چلنا چاہیے, ان پر تنقید نہیں کرنی چاہیے. اب جو فیصلے پاکستان مسلم لیگ نون کے حق میں آئے تھے وہ سارے کہاں گئے؟ وہ سارے دھرے کے دھرے رہ گئے. اب ایک ایسی موو شروع ہوگی پاکستان مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم جماعتوں کی جانب سے جو ہماری عدلیہ کے اوپر جتنا کیچڑ اچھال سکتے ہیں وہ پاکستان کی عدلیہ کے اوپر کیچڑ اچھالیں گے. یہی ماضی سے ہوتا چلا آیا ہے. یہ صرف پاکستان مسلم لیگ نون کے بارے میں نہیں ہے, پاکستان تحریک انصاف کا بھی یہی رویہ ہے. جو فیصلہ ان کے حق میں آتا ہے اس پہ عدلیہ آزاد ہوتی ہے, اس پہ الیکشن کمیشن آزاد ہوتا ہے, اس پہ نیب آزاد ہوتی ہے. ان کی مرضی کے اگر فیصلے نہیں آتے تو عدلیہ بھی آزاد نہیں ہے, الیکشن کمیشن بھی آزاد نہیں ہے, نیب بھی آزاد نہیں ہے. ابھی کہہ رہے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب کے قانون کی بالادستی کو قبول کیا گیا ہے, بالادستی قائم کی گئی ہے, پاکستان کی سیاست نے ایک نیا رخ اختیار کر لیا گیا ہے. یہ کہنا ہے اسد عمر صاحب کا. نیر بخاری صاحب جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پہلے جو فیصلہ آیا اور اب جو فیصلہ آیا دونوں میں تضاد ہے. یعنی وہ بہرحال ویسے فیصلہ آنے کے بعد آپ فیصلے کے اوپر بات کر سکتے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ بات نہیں کی جا سکتی. فریڈم آف سپیچ سب کو اس کا جو ہے وہ رائٹ ہے, لیکن تضحیق نہیں ہونی چاہیے, گالم گلوچ نہیں ہونی چاہیے, بیجا تنقید نہیں ہونی چاہیے, فیصلوں کو قبول کرنا چاہیے, جو کہ شاید ہماری پولیٹیکل پارٹیز اس طریقے سے ان فیصلوں کو قبول نہیں کر رہے. اس جیت کو عمران خان صاحب کی جیت کہا جا رہا ہے اور آج یہ حلف لیا جائے گا رات 11:30 بجے. اگر گورنر پنجاب نہیں ہیں تو صدر مملکت حلف لیں گے اور فوری طور پر حمزہ شہباز اور ان کی کابینہ کو عہدہ چھوڑنے کا حکم دے دیا گیا. اچھا, یہ خبر شاید پہلے بھی آ رہی تھی کیونکہ اس کے بارے میں کہا یہ جا رہا تھا کہ جو سرکاری گھر ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے جو لوگ ہیں انہوں نے چھوڑنا شروع کر دیے ہیں. اسی طرح سے اگر میں تھوڑا سا آگے چلوں تو اب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت پنجاب کے اندر قائم ہو گئی ہے. یہ ایک بڑی فتح ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے. اب دیکھنا یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب کی اگر بات کی جائے تو پرویز الہی صاحب وہ وزیر اعلیٰ ہیں جنہوں نے ماضی میں بہت اچھے کام کیے. 1122 میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ چودھری برادران کے لیے, پرویز الہی صاحب کے لیے, جس نے بھی یہ انیشیٹو لیا ان کے لیے اللہ جانتا ہے, لیکن ان کی بخشش کے لیے یہ سما کافی ہوگا. 1122 کا جو انہوں نے فیصلہ لیا تھا, وارڈنز انہوں نے متعارف کروائے, انہوں نے اسکولوں میں فری تعلیم جو ہے وہ لوگوں کو دی, انہوں نے ہسپتالوں کے اندر فری دوائیاں دیں. آج بھی وہی سیٹ اپ چل رہا ہے. تو اس حوالے سے پرویز الہی صاحب نے بڑے اچھے کام کیے تھے. عثمان بزدار صاحب جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے سابقہ سی ایم پنجاب ہیں, ان کا موازنہ پرویز الہی صاحب سے کرنا زیادتی ہوگی. پرویز الہی صاحب بطور چیف منسٹر اپنے آپ کو منوا چکے ہیں, عوامی فیصلے کرتے ہیں, عوام کے حق کے اندر فیصلے کرتے ہیں, اور بظاہر یہی نظر آتا ہے کہ پرویز الہی صاحب ایک اچھے سی ایم پنجاب ثابت ہوں گے. لیکن جو سچویشن نظر آ رہی ہے اس سچویشن کے اندر ارلی الیکشن اب نظر آ رہے ہیں کہ الیکشن بہت جلدی ہو جائیں گے, اور یہ لگ رہا ہے کہ یہ سیٹ اپ زیادہ دیر نہیں چلے گا. اکتوبر کی بات کی جا رہی ہے. ویسے تو شیخ رشید صاحب نے کہا ہے کہ اگست کے شروع میں یا 31 جولائی کے آس پاس جو ہے وہ ارلی الیکشن اناؤنس ہو جائیں گے, لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا واقعی ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. لیکن الیکشن اب جلدی نظر آ رہے ہیں اور شاید الیکشنز جلدی ہو جانے چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنا آئینی طور پہ ہم نے معاملات میں بگاڑ پیدا کر لی ہے, جس حد تک ہم نے معاملات خراب کیے ہیں, اس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب عوام کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ وہ کس کو وزیر اعلیٰ پنجاب, کس کو وزیر اعظم پاکستان, کس کو وزیر اعلیٰ سندھ, کس کو وزیر اعلیٰ کے پی کے, کس کو وہ وزیر اعلیٰ بلوچستان چاہتے ہیں. یہ فیصلہ عوام کو کرنے دینا چاہیے, کیونکہ اس وقت صورتحال بنی ہوئی ہے اس کے اندر یہ ساری کے سارے جو معاملات ہو رہے ہیں. ہم نے دیکھا کہ جو ضمنی انتخابات ہیں اس کے اندر بھی کیا ہوا, اس کے بعد اوپر کی سطح پر تمام معاملات مینج کیے گئے یا جو کچھ بھی ہوا وہ آپ لوگ کافی بہتر جانتے ہیں کہ کیا چیزیں جو ہے وہ بنی ہیں. لیکن اب یہ جو تنقید ہے, جیسے اس کو جوڈیشل کو کہا جا رہا ہے, مریم نواز کی جانب سے انہوں نے بھی ٹویٹ کیا ہے اور وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ جوڈیشل کو ہے. اس طرح کے میرا خیال ہے کہ حملے کرنا, اس طرح کی چیزیں عوام کے سامنے رکھنا, آپ میٹھا میٹھا ہاپ ہاپ اور کڑوا تھو تھو کرنا یہ چھوڑ دیں. اب آپ آئین اور قانون کے مطابق فیصلے اداروں کو کرنے بھی دیں اور ان کو قبول بھی کریں, چاہے آپ پاکستان تحریک انصاف ہے, چاہے آپ پاکستان مسلم لیگ نون ہے, کیونکہ پاکستان کے مسائل کا حل آئین اور قانون کی حکمرانی کے اندر ہے, عوام کی حکمرانی کے اندر ہے. اس وقت جو معیشت کی صورتحال بن رہی ہے اس کے اندر آج اگر آپ ووٹ کروا لیں تو آپ کی کوئی پارٹی ذمہ داری لینے کے لیے قبول نہیں کرے گی اس کو, حالانکہ 3.5 سال پاکستان تحریک انصاف کی حکومت رہی. اس کے ساتھ ساتھ
ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ 2 سے 2.5 ماہ کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون اور ان کے اتحادی جس میں پاکستان پیپلز پارٹی بھی شامل ہے، انہوں نے جو معیشت کا بیڑا غرق کیا ہے، عام آدمی کی زندگی جتنی مشکل کر دی ہے، عام آدمی کے بارے میں تو آج کوئی بات ہی نہیں کی جا رہی، صرف آئینی بحران اکٹھے کیے جا رہے ہیں، آئینی بحران کھڑے کیے جا رہے ہیں، اس کے اوپر بات کی جا رہی ہے، عدالتیں لگ رہی ہیں، لیکن عام آدمی کی تعلیم کے لیے، اس کی صحت کے لیے، اس کے روزگار کے لیے، اس کی غربت کو ختم کرنے کے لیے نہ تو پاکستان تحریک انصاف نے بدقسمتی سے کوئی کام کیا ہے، اور نہ ہی پاکستان مسلم لیگ نون اور نہ ہی پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ بڑی جماعتیں ہیں۔ شفاف قیادت اس وقت پاکستان کی عوام انتظار کر رہی ہے، وہی شفاف قیادت آئے گی تو 1-2 سال کے بعد کوئی معاملات ڈائریکشن سیدھی ہوتی نظر آئے گی۔ آزمائے ہوئوں کو بہت آزما لیا ہے، اب ان کو دیکھیے جن کو آپ نے نہیں آزمایا۔ آج کے اس بلاگ سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔